السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 29واں پارے کا 21واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 کی شروع کی 40 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، لگاتار چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالعاصفات عصفا، پھر تیز طوفانی ہواؤں کی قسم۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں کو پھیلانے والی ہواؤں کی قسم۔ فالفارقات فرقا، اور بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالنے والی ہواؤں کی قسم۔ عذراً او نذرا، یہ نصیحت یا تو لوگوں کے معافی مانگنے کا ذریعہ بنتی ہے یا ڈرانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، وہ قیامت آ کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، بجھا دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لوگوں کی حاضری کس دن کے لیے ٹال دی گئی ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْل، فیصلے کے دن یعنی قیامت کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی لگا دیں گے، یعنی بعد والوں کا انجام بھی پہلے کے لوگوں جیسا ہوگا۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں حق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اے انسان کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی منی سے پیدا نہیں کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط ٹھکانے یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا۔ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقررہ وقت تک۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے اندازہ لگایا تو ہم بہت اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا۔ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے زمین میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا اس جہنم کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، دھوئیں کے اس سائے سائبان کی طرف چلو 3 شاخوں والا ہے۔ جہنم کے تینوں شاخیں والے دھوئیں کی طرف چلو۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہ سایہ نہ تو ٹھنڈک دینے والا سایہ ہے اور نہ ہی وہ سایہ آگ کی لپیٹ سے بچا سکتا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم محل کی طرح بڑے بڑے انگارے یعنی چنگاریاں پھینکیں گی۔ کانہ جمالۃ صفر، وہ انگارے چنگاریاں زرد پیلے رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس میں وہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہی فیصلے کا دن ہے اے آخرت کو جھٹلانے والو، ہم نے تمہیں اور پچھلی قوموں کو جمع کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل لو، کوئی داؤ ہے تو مجھ پر داؤ چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 29واں پارے کا 21واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 کی شروع کی 40 آیتیں ہیں۔ سورہ مرسلات 77، ترتیب نمبر 33۔ المرسلات، دل خوش کرنے والی ہوائیں، یا پھر اس سے مراد فرشتے بھی ہیں۔ اس کا ذکر آیت نمبر 1 میں ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ مرسلات میں 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ مرسلات میں ایک آیت ویل یومئذ للمکذبین، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، ویل ہے، اس سورہ میں 10 مرتبہ ہے۔ سورہ مرسلات کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 462۔ سورہ مرسلات کا خلاصہ،
سورہ مرسلات کے پہلے رکوع کے شروع میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھا کر قیامت کے آنے کو ذکر کیا ہے، پھر اسی طرح فرشتوں کی بھی قسم کھائی ہے، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے۔ قیامت کے دن ستارے مٹا دیے جائیں گے، رسولوں کو جمع کیا جائے گا، جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، زمین اور پہاڑ کے بارے میں، جہنم کی آگ کے بارے میں، بڑے بڑے محل جیسے اس کے شعلے ہوں گے۔ اس قیامت کے دن کسی سے بھی معافی مانگنے کو نہیں کہا جائے گا۔ دوسرے رکوع میں جنت اور جنت والوں کا ذکر ہے، وہ لوگ چھاؤں میں اور چشموں میں ہوں گے، خوب کھانے پینے کو کہا جائے گا۔ اخیر میں ہے کہ اس قرآن کے بعد اب کس پر ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 1 سے 7 کے درمیان سورہ مرسلات میں غور کیجئے، قیامت کے بارے میں ہے، اور دل خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم اللہ نے قسم کھائی، فرشتے کی قسم، پھر اسی طرح زور سے جو ہوا چلتی ہے اس کی قسم۔ آگے کہا آیت نمبر 7 میں انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت واقع ہو کے رہے گی۔ آیت نمبر 8 سے 40 کے درمیان قیامت کا منظر ہے، قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوگا۔ ویل یوم ذل للمکذبین 10 مرتبہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، قیامت کا دن کا کیا ہوگا، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے اکھاڑ دیے جائیں گے، رسولوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ وَإِذَا الرَّسُولُ أُقِّتَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَيْلٌ يَوْمَ ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ آیت نمبر 15 میں ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 کے درمیان ہے کہ پہلے کے لوگ جو لوگ نہیں مانے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اسی طرح تمہارا انجام ہوگا، کفار مکہ نہیں مانو گے۔ پھر کہا گیا ویل یوم ذل المکذبین، اس حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ آیت نمبر 20 سے 24 کے درمیان انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر کہا گیا ویل یوم ذل المکذبین، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ آیت نمبر 25 سے 28 کے درمیان زمین کے بارے میں کہ زمین سمیٹنے والی ہے، یعنی زندوں کو بھی سمیٹنے والی ہے، مردوں کو بھی سمیٹنے والی ہے۔ زندوں کو اپنی پیٹھ پر سمیٹے ہوئے اور مردے کو اپنے پیٹ میں زمین سمیٹے ہوئے لیے ہوئے۔ پھر آگے کہا وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ پھر کہا اللہ نے وَيْلٌ يَوْمَ ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ، اس حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ آیت نمبر 29 سے 34 کے درمیان جہنم کے بارے میں، اس کی چنگاری کیسی ہے۔ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جَمَالَةٌ صُفْرٌ، محل کی طرح ہے اور گویا کہ پیلے اونٹ ہیں۔ پیلے اونٹ کا ذکر یہ ہے، مہنگا اونٹ ہوتا تھا، یا پھر چنگاری ایسی نظر آئی جیسے اونٹ پیلے نظر آ رہے ہیں، تو محل جیسے، قلعے جیسے چنگاری ہوگی۔ ویل یوم ذل المکذبین، اس حق کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت و بربادی ہے۔ آیت نمبر 35 سے 37 کے درمیان ھذا یوم لا ینطقون، آج کا دن ایسا ہے کوئی بول نہیں سکے گا، جھوٹ بولنا بھی چاہیں گے تو نہیں چلے گا، جھوٹ بولیں گے جیسے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 23، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ منہ پر تالا لگا دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو چمڑے سے وہ لوگ کہیں گے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 21، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے اسی نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، یعنی اللہ نے۔ گویا اس سلسلے میں جانکاری دے کر اللہ نے کہا ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو اس حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ویل یوم ذل المکذبین 38 سے 40 کے درمیان ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، تم کو بھی اور تم سے پہلے والے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، کوئی چال چلنا ہے تو چل لو ہمارے خلاف، بھاگنا ہے تو کہیں بھاگ جاؤ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، جیسے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 میں آیت نمبر 33 ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں اور جنات، زمین کے کنارے سے، آسمان کے کنارے سے بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ پھر کہا ویل یوم ذل المکذبین، ہلاکت و بربادی اس حق کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔